تو برادران مکرم، زکوٰۃ کے بارے میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان جو بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے لیے شریعت نے کہا کہ 7.5 تولہ سونا جس مسلمان کے پاس ہو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پہلی بات۔ اور اگر 7 تولہ بھی ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ دیکھو کیسا نظام ہے۔ آج کل اپروکسیمیٹلی سونے کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، تو 7 تولہ ہو تو 35 لاکھ کا سونا بھی اگر تمہارے پاس ہے تو شریعت کہتی ہے تیرا ہے، اور کیا چاہیے؟ یعنی صرف سارا کچھ نکال کر، گھر گاڑی نکال کر، صرف سونا 35 لاکھ کا پڑا ہو، بلکہ 7.25 بھی ہو جائے تو شریعت کہتی ہے یہ تیرا ہی ہے، اس پہ تجھ پہ کچھ فرض نہیں۔ جب وہ 7.5 تولہ کو پہنچے تو فرمایا اب تو صاحب نصاب ہو گیا ہے۔ اور سونے کے علاوہ چاندی، فرمایا چاندی 52.5 تولہ اس کا رکھا گیا۔ اگر 50 تولہ بھی ہو، 51 بھی ہو، 52 بھی ہو، اور آج کل اپروکسیمیٹلی چاندی جو تولہ ہے وہ 10 یا 11 ہزار روپے تولہ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی اگر ہم قیمت نکالیں تو یہ بنتا ہے کوئی تقریباً 5.25 لاکھ روپیہ، یعنی راؤنڈ اباؤٹ 5 لاکھ روپے۔ یعنی جب 5 لاکھ اس سے کچھ کم رہے تو شریعت نے کہا یہ تیرے ہیں، حالانکہ دیے اللہ نے۔ دینے والا کون ہے بولیے؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک حقیقی اس مال کا بھی اللہ ہے اور ہمارا بھی اللہ ہی ہے، لیکن فرمایا یہ تیری ملک میں ہے، تو جو چاہے کر، ابھی تو صاحب نصاب نہیں ہے۔ جب 52.5 تولہ چاندی ہو گئی تو پھر تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ایسی فرض ہے کہ تو انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی چاندی پڑی ہوئی ہے، اور کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں 3 لاکھ کا سونا ہے، مثال سمجھا رہے ہیں، 2 لاکھ روپے کی چاندی ہے، یہ بن گئے 5 لاکھ روپے، اور 2 لاکھ روپے ہمارے پاس کیش پڑا ہوا ہے، یہ ٹوٹل ہو گیا 7 لاکھ روپیہ۔ اب ہم نے چاندی کا نصاب نکالا تھا 5 لاکھ کچھ روپے، ہم مالک بن گئے 7 لاکھ کے۔ اس میں ایک شرط شریعت نے اور رکھ دی، یہ نہیں کہ آج ہی پیسے ملے ہیں، کمیٹی نکلی ہے، یا آج ہی کوئی سبب لگا ہے، یا وراثت تقسیم ہو گئی ہے، جو نہیں ہوتی اگرچہ ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ کل بھی میں کسی جگہ تھا تو وہ بہن کہہ رہی تھی بھائیوں نے حصہ نہیں دیا، دکھ ہو، باہر اللہ ہدایت دے، بیوہ تھی بیچاری، تو کیا کرے، مانگے تو بری، شادی کرے تو بری۔ دیکھو نا کیسے مسائل ہیں بہنوں کے لیے۔ اگر وہ شادی کا کہے تو بھابیاں کہیں جی تینوں ایک کر کے 4 ہی لتا تیرا، حالانکہ اللہ نے روکا نہیں ہے، لیکن ہم خود چکے ٹھیکیدار ہیں دین کے۔ جو بیوہ ہو گئی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اب وہ زندگی بھر 25 سال میں بیوہ ہوئی، 20 سال میں شادی ہوئی، اب زندگی 100 سال ہے، 75 سال وہ بیچاری سسکیاں لے کے گزارے۔ جس دن منہ سے کہے میری شادی کر دو، اس دن وہ جناب تو منہ بھر مانگنی بڑی بے حیا، تو حصہ مانگے تو حصہ مانگنی۔ دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال نصاب جب بن جائے فرمایا 1 سال گزرنے دو، توجہ ہے، جب سال گزرے اس 7 لاکھ پر جو ہم نے فرضی نصاب بنایا ہے، اب شریعت نے کہا پورا سال تجھے اللہ نے جو مالک حقیقی ہے تجھے اس کا مالک بنایا ہے، اب اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر۔ تو اگر اس کو ادا کرتے ہوئے بھی گدگدی ہو اور اندر سے شیطان غالب آ جائے پھر افسوس کی بات ہے، کیونکہ جس فرض کا انکار کفر ہو، جس کی تاخیر گناہ ہو، مجھ سمیت ہم سب کو اسے بچنا چاہیے۔ اور پھر عام سا سوال ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اس میں بھی بڑا آسان فارمولہ آپ یاد رکھیں، اپنے آباء و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جسے شریعت نے اصول کہا، جن میں سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، ماں باپ کو اپنے مال سے دینا ہے۔ یہ چلاکی نہیں چلے گی کہ تم زکوٰۃ کا مال چپکے سے ابا جی کو دے کے خوش کر دو اور بابا جی بخشو گئے میری بڑی سیوا کر رہے ہو، ایسا نہیں، ماں باپ کو اپنے پیسے میں سے دینا ہے۔ دوسری بات فروع شریعت کہتی ہے جو ہم میں سے پیدا ہوتے ہیں، ہماری یعنی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی، یہ کچھ۔ باقی دینی کس کو ہے؟ اس کے علاوہ تمام
تمام وہ لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کی پھپھو جان، آپ کی خالہ جان، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، اینی ون جس کو آپ چاہیں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان شریف میں اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اس پر اجر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر عطا کرتا ہے۔ جب بھی آپ کا سال پورا ہو جائے آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اور بعض لوگ بڑے دانا ہوتے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ رکھا ہوتا ہے جو پورے سال کے ان کے مال کو مینج کر رہا ہوتا ہے اور بالآخر ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب ہمارا مال 1 کروڑ ہے یا 1 ارب ہے۔ اس حساب سے پھر زکوٰۃ نکل رہی ہوتی ہے۔ اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی بروقت ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زکوٰۃ بتا کے دی جائے یا مفت دی جائے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ زکوٰۃ کسی ایسے عزیز کو دینا، بہن کو، غریب ہے، پریشان ہے، تو اگر آپ بتا دیں تو وہ شرمائے تو آپ پردے سے بھی دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس میں یہ اجازت موجود ہے شریعت میں۔